ماں باپ بھی جہاد کرتے قرآن کے آیتیں تو وہ اچھے مجاہد آپ سے زیادہ. وہ الگ بات ہے کہ وہ جہاد فی سبیل شیطان کر رہے, آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے ڈر لگتا ہے. وہ کافر لوگ جہاد فی سبیل شیطان کر رہے, ہم کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے اندر ہم کو مشکلات آتے. وہ اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے, گھر چھوڑ کے جاتا ہے, امریکہ, لندن, سوئٹزرلینڈ, آسٹریلیا چھوڑ کے انڈیا جیسے دیش میں آتے. تو ہمیں صرف بہانا چاہیے. ہمیں اصل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو قرآن مجید ہے اس کو معنی سے پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ضرور رزلٹ ملے گا. جب ان لوگ اتنے غلط کر کے لوگ کو بہکا کے لے کے آتے اپنے مذہب پہ, ہمارے پاس تو حق ہے, ہمارا قرآن اچھا ہے کہ ان کا بائبل اچھا, تو وہ لوگ کیوں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگ کو عیسائی بنا رہے. پتہ ہے آپ کو پاکستان میں جب میں گیا تھا 91 میں, تو ایک نیوز کے اوپر تھا کہ 6% ہے, 6% عیسائی. جب پاکستان ملک بنا تو کتنے پرسنٹ تھے بھائی؟ 0.1% بھی عیسائی نہیں تھے. 6% ٹی وی پہ سنا, 6% لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے. اور ہم کیا کر رہے؟ ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے, منہ بھی نہیں کھول سکتے, ہم مسلمان کو مسلمان بنا رہے. الحمدللہ وہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ کرتے رہو, لیکن ہمارا جو اول فرض ہے دعویٰ کرنا, اسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. دونوں کیجئے. آپ جو مسلمان سے ملتے ہیں جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح بے شک کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح چھوڑ دیجیے, اصلاح کرنا بھی الحمدللہ اہم ہے, وہ کرتے رہو. لیکن آپ کہیں گے میں پہلا مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعویٰ کروں گا, وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. آپ کا سوال کا جواب. تباہی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے, نجات نہیں پائیں گے, تو تباہی ہو گئی نا. جب آپ نجات نہیں پائیں گے تو تباہی ہے کیا نہیں؟ آپ نجات جب نہیں پائیں تباہی ہے. تو آپ کے پاس دو چیز ہے, دعویٰ کرو اور جنت میں جاؤ انشاءاللہ, باقی سب کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد, یا دعوت مت کرو اور جہنم میں جاؤ یا تباہی لو. آپ کے دو چوائس ہے, دعویٰ یا تباہی, دونوں میں سے ایک کو چننے کا آپ کو. اگر دعویٰ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ یستبدل قوما غیرکم ثم اہلکنا امثالکم, آپ کی جگہ کوئی اور کو لے کے آئیں گے جو آپ کے ایسا نہیں رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات لکھ کر ہی کے دیں, پیپر لے لیں تو بہتر. کوشچن ڈاکٹر ذاکر نائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, اٹھ کے بولے تو بیٹر ہوگا, اٹھ کے اچھا پڑ تو لائیو ہوتے ہیں. لوگ بولیں گے لکھنے بولیں تو 100 سوال آئیں گے, پھر بولیں گے ذاکر نے میرا سوال نہیں پوچھا, میرا سوال نہیں پوچھا, بعد میں پرابلم ہوئے گا. اٹھ کے پوچھا بھی, شیخ نے مجھے سوال دیے. Organization or Jamaat have you joined already? Please tell openly without fear and tell about your organization. If you not joined until now, then why? Because Quran says about Jamaat in chapter Al-Imran. سوال ہے کہ میں نے کس جماعت کو جوائن کیا ہوں, کس جماعت کو جوائن کیا ہوں, اور جماعت میں کام کرنا فرض ہے. تو بالکل سے قرآن کی آیت ہے, حدیث پہ جماعت میں کام کریں. اور آپ کھل کے بولیے, ڈریے مت, کھل کے بولیے کون سی جماعت میں آپ کام کر رہے. مجھے ڈر نہیں, الحمدللہ اللہ سے ڈر ہے. اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا کوئی جماعت کو تو کیوں نہیں کیا؟ جماعت کا معنی مل جل کے کام کرنا, جو الحمدللہ ہر کام میں جماعت افضل ہے. نماز پڑھیں گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. ہمیشہ الحمدللہ اسلام کے اندر جماعت ہے. قرآن کے اندر سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ ایک ہو, آپس میں تفرق مت بنو. جماعت مطلب آرگنائزیشن. تو میں آرگنائزیشن ہوں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے. لیکن ہمیں اس کے ساتھ جماعت میں کام کرنا چاہیے, وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہی ہے. جماعت کا نام کوئی بھی ہو, لیکن آپس میں فرقے نہیں بنانا چاہیے. جماعت الگ الگ ہو سکتی ہے, دعویٰ ارشاد الگ جماعت ہے, حرمین الگ جماعت ہے. الحمدللہ جب تک وہ قرآن اور صحیح حدیث پہ ہے, آپ کوئی بھی جماعت
کو فالو کر سکتے, لیکن فرقے مت بناؤ. فرقے بنانا حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام میں فرقے بناتا ہے تو حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اس سے کچھ ہی لینا دینا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیکھ لیں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے, لیکن جماعت, ایک جماعت, نام اللہ کوئی بھی نام ہو دو, لیکن آپ کی جماعت قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنا چاہیے. تو آپ دعوی ارشاد جماعت جوائن کرو, حرمین جوائن کرو, کوئی بھی جماعت جوائن کرو. میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس کا مطلب ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے افضل جماعت ہے. نہیں, ہمارا ماحول الگ ہے, وہاں یہاں کا ماحول الگ ہے, ہمارا وہاں ہندو لوگ ہیں, تو طریقہ الگ ہے, لیکن طریقہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. جو جماعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے کام کرتی ہے وہ جماعت کو آپ جوائن مت کرو. آپ ایک یا 3 جماعت کے ساتھ کام کرو, کوئی حرج نہیں, کام کرو جماعت کے ساتھ کرو, لیکن اس جماعت کے ساتھ آپ جڑو وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتی ہے. اگر آپ کو اس جماعت کا عمل قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے ہے تو اس جماعت کو آپ چھوڑ دو. لیکن پلیز فرقے مت بناؤ اسلام میں. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام, سب سے بہترین دین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام دین ایک ہی ہے, اس میں ڈویژنز اور فرقے نہیں ہیں. آرگنائز غیر مسلمان کی حکومت ہے, اور ہندوستان میں دعوت کرنا بہت کٹھن ہے. تو کیسے کر رہے؟ یہ تو الحمدللہ صحیح فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں دعوت دینا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کئی گنا زیادہ کٹھن ہے. میں آپ کو بالکل صحیح فرماتا الحمدللہ, لیکن پھر بھی دعوت کا کام زیادہ کدھر ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ مسلمان لوگ غیر مسلمان بن رہے. پاکستان شہر بنا اسلام کے نام پہ, 99% 99% کے اوپر مسلمان تھے کہ نہیں؟ ابھی 99% ہے نہیں ہے. الحمدللہ مسلم کی تعداد ہندوستان میں بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ. بمبئی جیسے شہر میں حکومت غیر مسلمان کی ہے, جو آپ جانتے ہیں کہ بمبئی کا ماحول کون جانتا ہے ادھر؟ ہاں جانتے نا کون رول کر رہا ہے؟ ہاں بال ٹھاکرے, شیوسینا. جو بمبئی کی ہسٹری جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پورے دنیا میں بمبئی ایسا شہر ہے جو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ, ایک ایسا شہر ہے جس میں دعوت دینا سب سے مشکل ہے. اگر آپ چنیں گے دنیا میں 5-10 شہر جس میں سب سے زیادہ مشکل ہے دعوت کا کام کرنا, بمبئی بھی اس میں آئیں گے, بمبئی پہ آئیں گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم بمبئی میں ہر روز کیبل ٹی وی نیٹ ورک پہ 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. 12 لاکھ گھروں میں, کتنے گھروں میں؟ 12 لاکھ گھروں میں ہر روز 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. ہفتے میں 4 بار انگریزی میں, ہفتے میں 3 بار اردو میں, ہر روز. میں کوئی بھی شہر دنیا کے, مسلمان یا غیر مسلمان, پاکستان میں بھی نہیں ہے, ہر روز میں کوئی بھی شہر دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کے اندر ہر روز 3 گھنٹے دعوتی پروگرام ان کے ٹیلی ویژن چینل پہ دکھاتے ہیں 12 لاکھ گھروں میں. آپ جانتے ہیں ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے؟ پاکستان میں اسرار احمد آتے تھے, وہ بھی بند ہو گیا, واپس ابھی تھوڑا آ رہے, ہفتے میں 1 بار. کچھ ہے مسلمان ملکوں میں 1 گھنٹہ دن میں. میں صلاح اور قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں, صلاح اور قرات تو الحمدللہ ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں دعوت کا. ویدا کے بارے میں بات کرنا, بائبل کو کوٹ کرنا, حدیث قرآن شریف, ڈائریکٹ ہارڈ کور دعویٰ. ہارڈ کور دعویٰ میں گھما پھرا نہیں, اسلام نے دعویٰ ڈائریکٹ ہندوؤں کو اپنے کتاب سے ثابت کرنا کا شرک کرنا حرام ہے. عیسائی کو بتانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا نہیں ہے, کہاں گرفتار ہو رہے ہیں؟ وہی تو آپ کا افسوس ہے. میں گرفتار ہوا ہوں کیا؟ آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں الحمدللہ. آپ کو پولیس سے زیادہ ڈر ہے, اللہ سے زیادہ ڈر پولیس سے ہے آپ کو, ہاں اللہ سے زیادہ ڈر پاکستان کی پولیس سے آپ کو ہے. قرآن مجید میں فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا تو کوئی بھی آپ کو جتا نہیں سکتا. تو یا مومن لوگ, او مومنو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھو. کدھر ایمان ہے میرے پاس؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کوئی 30 مار کا نہیں ہے, ہم کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, ہم کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہے.
کہ ہم سما الحمدللہ بمبئی میں ہر روز 12 لاکھ گھروں میں کیبل ٹی وی کے اوپر 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. وہ شہر جس شہر کے اندر دعویٰ کرنا سب سے کٹھن ہے, اللہ کی مدد سے, ہم کوئی بڑے لوگ نہیں, اور سما الحمدللہ ابھی ہم 100 سے 150 ملکوں میں ہر روز آدھے گھنٹے کے لیے ہم سیٹلائٹ پروگرام دکھاتے. سیٹلائٹ پروگرام سارے کنٹریز یورپ میں ہم کور کر رہے, سارے کنٹریز ان مڈل ایسٹ میں, سارے کنٹریز ان افریقہ, ایشیا میں, پارٹس آف آسٹریلیا, 150 سے 200 ملک میں ہر روز آدھے گھنٹے یا زیادہ ہم دکھاتے. آپ کے سعودی عرب میں ہمارے پروگرام آتے تھرو دا سیٹلائٹ, یہاں سے نہیں آتے, لندن سے دکھاتے, لندن سے دکھاتے, اٹلی سے بھی ہم کرتے. ہم اقرا چینل پہ ہمارے پروگرام آتے, اقرا چینل پہ جو یورپ کا ٹائم رہتا ہے 9:30, یہاں کا ٹائم 12:30 رہتا ہے, لیکن ابھی رمضان میں ذرا ٹائمنگ کی تبدیلی ہے, ابھی 6 بجے فجر کے بعد دکھاتے, ہر روز آدھا گھنٹہ ہر روز انگریزی میں. اور ابھی لگتا ہے کوئی 3 مہینے پہلے آدھا گھنٹہ اردو میں بھی شروع کیا انہوں نے اقرا چینل میں, ARY ڈیجیٹل پہ دکھاتے. کام کرنے کے لیے ہمیں صرف بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے. بھروسہ ہی نہیں, اللہ پہ ایمان ہوگا تو کام کر سکیں گے نا. تو مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو, افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بولتے حکومت پرمیشن دیتی تو بھی مسلمان عیسائی بن رہے. ہمارے وہاں پرمیشن نہیں ہے تو بھی اللہ پہ بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ ثابت کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اگر بمبئی شہر میں ممکن ہے تو دنیا کے کوئی بھی کونے میں ممکن ہے. خالی آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کو طاقت اور پیسے پہ زیادہ بھروسہ ہے. آپ اگر عبداللہ بنیں گے, اللہ تعالیٰ کا عبد, عبد الریال یا عبد الروپیہ چھوڑ کے یا عبد الپولیس, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے فرما سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ جو کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کریں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دروازے آپ کے لیے کھول لیں گا. اگر آپ کے دروازے نہیں کھلے تو غلطی اللہ کی نہیں, غلطی آپ کی, آپ نے جہاد ہی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے آپ کے لیے کھولیں گا. اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو اللہ کی غلطی نہیں, آپ کی غلطی ہے. آپ جہاد برابر سے نہیں کر رہے. جہاد مطلب جد و جہد, اسٹرائیو کرو, اسٹرگل کرو, اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گا. تو نہیں کر رہے تو آپ برابر کام نہیں کر رہے. کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے, اس میں لکھا ہے آپ نے مسلمانوں سے عیسائی دعات کے سوالات کا ذکر کیا. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 5 مرتبہ, عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ آیا, لیکن ان سوالات کے جوابات کا ذکر نہیں آیا ہے. لہذا گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جواب بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی جواب دے سکیں. سوال بہت اہم ہے اور میں اکثر اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو جواب کی ضرورت ہے کیا نہیں. بہت بار ہوتا ہے ارے کیا جواب دیں گے, لیکن سوال جواب میں پوچھتے بھی نہیں جواب کیا ہے, جواب تو نہیں پتا, تو میں اکثر جواب نہیں دیتا ہوں. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بریدہ کے لوگ کو دعوت میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو شخص لکھا اس کو تو انٹرسٹ ہے, تو فرض کفایہ ہو گیا کہ اس نے سبھی کو ہے. آپ اس میں پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کیا ان کی کیسٹ ہے کوئی ایسی پہلے سے جس میں جواب ہے, لیکن اٹھ کے پوچھنے کو ہمت نہیں ہو رہی. اب آپ چلے تو نہیں گئے, کیا ہو سکتا ہے شیخ, یہ سب سے پہلا 5 سوال تو ہو بھی چکے. ہو سکتا ہے کہ شیخ بولے ٹائم اب تو چلے جائیں گے ہم. الحمدللہ ماشاء اللہ, بھائی صاحب کہہ رہے سب لوگ کو انٹرسٹ ہے جواب میں. الحمدللہ الحمدللہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہاں ہے جو 5 سوال کا جواب جانتا ہے. 5 سوال کا جواب ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص یہاں موجود ہے جو 5 سوال کا جواب صحیح جانتا ہے. 5 سوال کا جواب جانتا ہے. 5 سوال کا. ایک اور کون ہے؟ 2 3 ماشاءاللہ 3 لوگ جانتے 5 سوال کا. 4 اوکے بھائی صاحب. 5 پہلا سوال تھا کہ ان کا 5 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا 25 بار. تو کون بڑا, کیا جواب دے سکتے ذرا؟ ارے کیوں؟ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سب کو تھوڑے ہوتے گا چھوٹے. یہ جواب کیا دیں گے آپ کے بولے آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 بار ہے, عیسیٰ 25 بار, کیا جواب دیں گے؟
जवाब ये है मुझमें जवाब होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि उन्हीं लोगों का जो बाइबल है, उसी बाइबल में तो लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर और हजरत ईसा अलैहि सल्लम ने खुद कहा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा, इस नबी पर तो ईमान लाना। तो जब उन्हीं के बाइबल आपके में कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 5 बार है नाम से, ईसा अलैहि का 25 बार, उसका जवाब दो। दूसरा पूछ के तो फायदा नहीं। आपको हिट द नील ऑन द हेड, जब खिला ठोक रहे तो बराबर खिले के ऊपर मारना चाहिए। हैमर, हथौड़ी, आप हथौड़ी बाजू मारेंगे खिला तो थोड़ी आएगा, बराबर की नहीं? किसको सवाल का जवाब मारना? हम ये पूछना है कि किस अंदाज में 5 बार ही सही, किस अंदाज में बोला गया है? अच्छा, आप बोलिए किस अंदाज में बोला गया? बोलिए बोलिए। वहाँ बोला गया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला गया है, नबी बताया गया है। जी हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोला गया है वो खातमुन नबीय्यीन नहीं बोला गया है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बोला गया है वो उनके ऊपर ये सिर्फ ईमान रखने के हद तक बोला गया है बस। तो इससे साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। कुरान में आता है कि सब जितने रसूल है सबको एक एक बराबर करो, उससे मानवा दोनों बराबर है। इससे ये थोड़ी साबित है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे है। कोई जवाब दे सकता है? आपको मालूम पड़ा मैं क्यों पूछ रहा हूं? जानने के लिए कि हम मुसलमान लोग इतना जो बोलते हैं, बात करते हैं, दावत करते, एक आसान सवाल कुरान रोज पढ़ते हैं, उसका जवाब हमें नहीं पता। हाँ भाई बोलिए भाई, ना बोलिए बोलिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोनाउन के लिहाज से यूज किया गया है, बार बार नाम लेना जरूरी नहीं है, और नाम के तेजाब में आ जाने से कोई बड़ा या छोटा नहीं था। कुरान खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी से या यो नबी कई बार जिक्र किया गया, तो नाम लेना कोई जरूरी नहीं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट को इन लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाया और उसके क्लियरेंस के लिए कई मतलब उसका नाम लिया। एक बात लाल उसकी पढ़ने को पैदाइश को पहले- कंट्रोवर्शियल बनाया। कुरान में किसी भी चीज का जिक्र करने से कोई चीज बड़ी नहीं जाती। ऐसे तो तलाक है, वो बुरी चीज है, लेकिन उसका जिक्र बहुत जगह लिया गया। ये मुझे नहीं मालूम कितनी जगह, कितने जगह? एक जगह तो बोल देना बोलते किसी भी बुरी चीज का जिक्र लेने से ठीक है, आप लोगों को ये मालूम है आसान सवाल, और यहाँ सब माशाल्लाह सब दाई बैठे हुए जो दावा के लिए माहिर है मेरे हिसाब से पूरे लाके, और आपको पता चल रहा है कितना कठिन पड़ रहा है जवाब देने का। हमारे कुरान के खिलाफ भाई साहब ने जवाब दिया, एक भाई साहब ने कुछ छोड़ा, ठीक है, कोई भी जवाब मुतमईन आप दीजिएगा, माशाल्लाह जवाब सही, कोई मुतमईन नहीं, इतने 5 लोग ने जवाब दिया, आपको मुतमईन लगा कि एकदम? अब जवाब सुनिए, ये भाई साहब ने कुछ सही दिया, कुछ नॉट पूरा मुतमईन ने। ईसा अलैहि सलाम का जिक्र 25 बार है कुरान शरीफ में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 बार। क्योंकि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जब भी